الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ اللہ کے فضل و کرم سے انتظامیہ کی شفقت، نوجوانوں کی محنت، علماء کرام کی محبت سے آج ہم اپنے چھٹے سالانہ اجتماع کا آغاز کر رہے ہیں، جس کے لیے تیاریاں بالکل مکمل ہو چکی ہیں اور وقت اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ میں بنا کسی تاخیر کے تمہید کے آج کے پروگرام کا آغاز کروں۔ ہمارے کلیہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ننھے حافظ عمر فاروق سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک سے آج کے ہمارے چھٹے سالانہ اجتماع کا آغاز کریں۔ حافظ عمر فاروق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ عثمان بن عفان کے طالب علم حافظ عمر فاروق، جو کہ آپ کے سامنے خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت پیش کر رہے تھے۔ میری آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آج کا پروگرام بڑا اہم پروگرام ہے اور ہمارے سامنے جو ٹاپک ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں، تو کوشش کیجئے گا کہ اپنے موبائل سیٹ آپ سائلنٹ کر لیں یا بند ہی کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز یہاں سے آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔
تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے آج کا ہمارا سالانہ چھٹا اجتماع یہ اپنی کامیابیوں کو چھوئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور میں اس کے لیے بے حد شکر گزار ہوں اپنی انتظامیہ کا کہ جن کی شفقت سے اور نوجوانوں کی محنت کا، اور سب سے زیادہ ہمارے علماء کرام کا جو ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ہمارے آج کی نشست کے پہلے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے غلوب سے محفوظ رکھے، اور نہ ہی ہمارا شیوا ہے، اور نہ ہی ہم جن علماء کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن سے کچھ سیکھتے ہیں، نہ ہی ان کی کوئی ایسی سوچ ہے کہ ہمیں بڑے بڑے القاب سے پکارا جائے۔ تو میں مختصر سا تعارف کرواتے ہوئے سب سے پہلے یہ الفاظ کہوں گا اپنے مہمان خاص کے لیے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آئے اور چھا گئے، اور حقیقت یہی ہے کہ ماشاءاللہ شیخ محترم کراچی میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور مختلف مساجد کے اندر دروس کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے آج ہمارے پاس یہاں پہنچے ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہمیں بھرپور یہاں پر اپنا قیمتی وقت عنایت فرمائیں گے۔ تو شیخ محترم کے لیے آپ نے دل کی گہرائیوں سے دعا بھی کرنی ہے، اور یقین جانیے اگر میں چاہتا تو یوٹیوب پر شیخ محترم کی تصویر دیکھ سکتا تھا، بس یہی سوچ تھی کہ سامنے بالمشافہ ملاقات کی جائے، اور اس کا شرف بھی حاصل ہوا۔ شیخ محترم عبید الرحمن محسن صاحب حفظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اور اسی طریقے سے سب سے اہم بات کہ ان کے والد محترم جماعت کے عظیم عالم دین شیخ الحدیث راجوال جو پنجاب کا ایک شہر ہے اکاڑا کے قریب، وہاں پر شیخ الحدیث تھے، تو ہمارے مہمان خاص ان کے فرزند ہے، اور سب سے اچھی بات کہ ان کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، انہی کے ادارے کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے والدین کے لیے۔ شیخ محترم کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہتا چلوں کہ عوام الناس کے اندر تربیتی دروس کے حوالے سے ایک اپنا مقام رکھتے ہیں، ایک مثال رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان خاص عبید الرحمن محسن صاحب مختلف کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جن کی کتابیں کچھ میرے پاس پہنچی بھی، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھرپور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عیینہ بن حصن حاضر ہوئے، اور آ کر آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرنے لگے کہ آپ ہمیں ہمارا معاوضہ پورا نہیں دیتے، عطا پوری نہیں دیتے، اور نہ ہی ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کیفیت کو، اس کنڈیشن کو حر بن قیس پہچان جاتے ہیں کہ عمر کا رنگ کیا کہتا ہے، تو فوری طور پر کہا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ درگزر کرنے کو اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ یہ جو انہوں نے آ کر عیینہ بن حصن نے اتنی بات کی ہے، یہ بھی جاہلوں میں سے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر غصے پر قابو پا جاتے ہیں۔ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، ان کی تو خاصیت ہی یہ تھی کہ اللہ کی کتاب کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں بھی بہت زیادہ صبر سے کام لینے کی، برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی نشست کا جو ہمارا موضوع ہے، پہلی نشست کا پہلا جو حصہ ہے، تو شیخ محترم کا جو موضوع ہے برداشت کرنا سیکھیے، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز شیخ محترم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اسی موضوع پر خطاب فرمائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ موضوع کو بڑی دل جمی سے سنیے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ تفضل شیخ۔ وبرکاتہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا انتہائی قابل قدر علماء مشائخ بہت ہی عزت کے لائق میرے سیدریش بزرگوں بہت ہی قابل احترام زندہ و پائندہ دل میرے نوجوانوں اور قابل شفقت روحانی بیٹوں حیا و عفت کی پیکر ماں بہنوں اور بیٹیوں برداشت کسے کہتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اگر ہم اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر بیٹھتے ہیں اور عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے اور ہم اپنے اندر برداشت کیسے پیدا کر سکتے ہیں یہ وہ موضوع ہے جو ہماری آج کی ملاقات کا عنوان ہے سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے برداشت کو عربی زبان میں الحلم کہتے ہیں اور برداشت کی بعض قسموں کو الصبر بھی کہتے ہیں انگریزی زبان میں اسے ہم ٹالرنس کہتے ہیں اردو زبان میں ہم اسے بردباری تحمل اور حوصلہ کہتے ہیں مختلف ائمہ نے جو اس کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں تین چیزیں اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو ہم سمجھیں گے کہ اس نے برداشت سیکھ لیا پہلی چیز ترک العجلہ جلد بازی نہ کرتا ری ایکشن میں رد عمل میں تیزی نہ ہو دوسری چیز التأنی اس میں ٹھہراؤ اور تیسری چیز العفو مع القدرہ طاقت کے باوجود معاف کر دیتا ہو اگر تین چیزیں کسی انسان میں آ جائیں تو اس کے اندر برداشت موجود ہے یہ کس قدر اہم چیز ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے کیجئے میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں اگر آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اگر آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اگر ہم پرسکون و پر اطمینان بیٹھے ہیں اگر ہم بدستور انسانی شکل میں موجود ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ خود میرے اور آپ کے گناہوں کو برداشت کر رہا ہے پوری کائنات کا نظام
اللہ کی صفت رحمت، صفت علم کے ساتھ ساتھ اور باقی صفات کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پہ اس وجہ سے چل رہا ہے کہ وہ بہت برداشت کرنے والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن اگر اللہ انسانوں کو ان کی کرتوتوں پہ پکڑے تو انسان تو کجا اس روئے زمین کے اوپر انسانوں کے اعمال اور ان کی کرتوتوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے کوئی جاندار بھی زندہ باقی نہ بچے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ جناب عبداللہ ابن عباس کے عظیم شاگرد ہیں، تابعی ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ ان کے حوالے سے امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ اپنی عظیم کتاب الفوائد میں لکھتے ہیں کہ امام مجاہد کہا کرتے تھے کہ جب قحط پڑ جاتا ہے، بارش رک جاتی ہے اور آسماں ابر باران کو روک لیتا ہے تو اس وقت چمگادڑیں، چونٹیاں اور دنیا کی ساری مخلوقات انسانوں پہ لعنت بھیجتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی رحمت اور اللہ کی نازل کردہ بارش سے محروم ہو گئے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ سب آسمان اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں، زمین اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور جو مخلوقات زمین میں ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اس کی تسبیح میں ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کا انداز تسبیح سمجھتے نہیں ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ ہو جاتا، اس لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، کہ اللہ بہت حلم والا ہے اور بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ چار صفات کا خصوصی تذکرہ ہے برداشت کے ساتھ، آپ نے ان پہ توجہ کرنی۔ قرآن مجید میں کہیں تو ہے کہ وہ غفور بھی ہے، حلیم بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے، برداشت بھی کرتا ہے۔ کہیں پہ ہے وہ غنی بھی ہے، حلیم بھی ہے، بے نیاز ہے پھر بھی برداشت کرتا ہے، اور کہیں پہ ہے علیم اور حلیم کہ وہ سب کچھ جانتا بھی ہے۔ کبھی ہم کسی کو اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ہم اس کی غلطیوں سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے۔ رب کریم کہتے ہیں میں تمہاری خلوتیں جانتا ہوں، جلوتیں جانتا ہوں، صبحیں جانتا ہوں، شامیں جانتا ہوں، راتوں سے آگاہ ہوں، جوانیوں سے واقف ہوں۔ اے میرے بندو، میں سب کچھ جانتا بھی ہوں پھر بھی برداشت کرتا ہوں۔ اور کہیں پہ ہے ایک دعاء الکرب ہے صحیح بخاری میں، اس میں ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، کہ میں سب سے عظیم بھی ہوں اور پھر بھی برداشت کرتا ہوں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے انتہا فرما دی، کہا لا احد اصبر على اذى من اللہ يسمعه يدعى له الولد ويشرك به ثم هو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم۔ روئے زمین کے اوپر اللہ سے زیادہ حوصلہ، صبر، برداشت اور تحمل کسی میں نہیں ہے۔ زمین میں، آسمان میں
اس کا اتنا بڑا حوصلہ ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا بیٹا ہے، کچھ کہتے ہیں اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کو عافیت بھی دیتا ہے، وہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے برداشت کرنا، ہر نبی کی صفت ہے برداشت کرنا، بلکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جامع ترمذی میں ارشاد فرماتے ہیں الصمت الحسن والتؤدہ والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوہ۔ پروقار، سنجیدگی اختیار کرنا، میانہ روی اور ٹھہراؤ نبوت کے 24 حصوں میں سے اللہ نے اس کو ایک حصہ بنایا ہے۔ اور برداشت کرنا اللہ کو یہ صفت پسند ہے، محبوب ہے اس کو۔ آپ نے ایک شخص سے کہا تھا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانا، تیرے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں، اللہ کو ان 2 خوبیوں سے بڑا پیار ہے۔ ایک خوبی یہ ہے کہ تو ٹھہراؤ اختیار کرتا ہے، دوسری خوبی یہ ہے تیرے اندر تحمل، حوصلہ اور برداشت ہے۔ یہ جنت کی حوروں کا حق مہر ہے۔ میرے والد محترم رحمہ اللہ جہاں لیتے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، کہا کرتے تھے بیٹے جنت کی حوروں کو ایسے لوگ تو نہیں چاہیے نا جو بات بات پہ بپھرنے والے، ایک ایک چیز پہ آپے سے باہر، منہ سے جھاگ، گالیں پھولی اور زبان کینچی کی طرح چلتی ہوئی، دلوں پہ زخم لگاتے ہوئے۔ جنت کی حوروں کو حوصلے والے لوگ چاہیے۔ پھر اس کی دلیل دیتے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کظم غیظہ وهو قادر على ان ينفذه او ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق ليخيره او يزوجه من ای الحور العین شاء۔ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ صفیں باندھے کھڑے ہوں گے، کچھ لوگوں کو رب العالمین پوری دنیا کے سامنے بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے بندو تم اپنے غصے کو پی جاتے تھے، آج اس کا انعام یہ ہے جتنی حوریں تم چاہتے ہو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں اور جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ برداشت کی اہمیت کے حوالے سے آخری پوائنٹ اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ برداشت کا اجر، اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے چونکہ یہ صبر کی ایک قسم ہے نا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، امام ابن قیم نے بہت کچھ لکھا، امام ابن رجب نے بہت کچھ لکھا۔ ان کی تعلیمات کا خلاصہ یہ بنتا ہے جب آپ صبر اختیار کرتے ہیں تو خصوصاً صبر کی یہ وہ والی قسم ہے جب آپ غصے میں حوصلہ کریں تو اس غصے کے اندر حوصلہ کرنے کو برداشت اور حلم کہتے ہیں۔ ہے یہ صبر ہی کی ایک ذیلی قسم۔ باقی تمام نیکیوں کا اور بہت ساری نیکیوں کا رب کریم نے اجر اور ثواب دینے کے لیے ایک ضابطہ رکھا ہوا ہے، لیکن صبر اور برداشت ایک ایسی نیکی ہے جس کے بارے میں رب العالمین کا فیصلہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر اور حوصلے والوں کو بغیر حساب کے اجر عنایت کروں گا۔ کاؤنٹ لیس، لمٹ لیس، کوئی انتہا نہیں اس کی، کوئی حد بندی نہیں اس کی، کہاں کہاں کیسے کیسے برداشت کرنا ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ترتیب سے آپ ذہن میں رکھیے گا۔ برداشت کا معنی ٹھہراؤ، جلدی نہ کرنا،
طاقت اور قدرت کے باوجود، انتقام کی پوٹینشل اور صلاحیت کے باوجود لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ اہمیت کیا ہے؟ رب کو محبوب ہے، انبیاء کی صفت ہے، اجر بلا حساب ہے، جنت کی حوروں کا حق مہر ہے، اور اس کی بار بار تلقین و تاکید کی گئی ہے۔ کہاں کہاں صبر کرنا ہے، کہاں کہاں کیسے کیسے برداشت کرنا ہے۔ زندگی کی ہر چیز، ہر موڑ، ہر موقع، ہر پہلو اس قابل ہے کہ اس پہ روشنی ڈالی جائے، لیکن بالخصوص بنیادی چند باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلا موقع جہاں برداشت ضروری بھی ہے اور مشکل بہت ہے، وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، رشتہ داروں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے، ان کے ساتھ تعامل کرتے ہوئے برداشت کرنا زندگی کا مشکل ترین کام ہے۔ بچوں کو، والدین کے بڑھاپے کو، اور بڑھاپے کے اندر ان کی ہر طرح کی فرمائش کو، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو، ان کی جھڑک کو، بیوی کو، کزنز کو، انکل کو، ماموں کو، چاچو کو، عزیز و اقارب کو، صرف اس دور میں نہیں، یہ ہر دور کا ایک بہت بڑا ایشو اور بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی آتا ہے، بالکل وہی شکوہ کرتا ہے جو ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے۔ ان لی قرابہ اصلهم ویقطعوننی واعطیہم ویحرموننی وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهِ۔ 3 شکایتیں کرتا ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی، میرے رشتہ دار ہیں، أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونَنِي، میں جڑتا ہوں وہ ٹوٹتے ہیں، أُعْطِيهِمْ وَيَحْرِمُونَنِي، قدم قدم پہ میں ان کو دیتا ہوں، مجھے محروم کرتے ہیں، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهِ، میں ان کو برداشت کرتا ہوں، وہ میرے خلاف حماقتیں کرتے ہیں۔ کیا کروں؟ کیا کیا جائے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دو ٹوک جواب دیتے ہیں، لَن يَزَالَ لَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور اس سے پہلے ایک تبصرہ کرتے ہیں، إِنَّكَ إِذًا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّةَ، اگر واقعتاً ایسے ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، وہ تمہارا نقصان نہیں کر رہے، اپنے منہ کے اندر وہ خود ہی راکھ ڈال رہے ہیں، آگ کے علاوہ بھڑکا بھڑکا کے اپنے منہ میں راکھ ڈال رہے ہیں، جب تک تو ایسے کرتا رہے گا، میں رب کا پیغمبر کہتا ہوں، اللہ تیری مدد کرتا ہی رہے گا۔ رشتہ داروں کو برداشت کرنا مشکل ترین کام ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عزیز ہے، اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ پہ تہمت لگانے میں شریک ہو جاتا ہے، غریب بھی ہے، کفالت بھی جناب صدیق کر رہے ہیں۔ جناب صدیق کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، وہ جو دنیا کی مشکلوں کو برداشت کرنے والے تھے، جب بیٹی پہ تہمت لگتی ہے، سیدہ کائنات پہ، عفیفہ کائنات پہ تہمت لگتی ہے، جناب صدیق کہتے ہیں، واللہ ما قیل لنا هذا فی الجاہلیہ فکیف اذ اعزنا اللہ بالاسلام۔ صدیق کا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے، جب ہم دور جاہلیت میں ہوتے تھے، اس وقت بھی ہماری کسی عزت پہ برائی کی کبھی کسی نے تہمت لگانے کی ضرورت نہیں کی تھی، اور آج مسلمان ہونے کے بعد میری بیٹی پہ یہ تہمت لگائی گئی۔ کہا، مستہ آج کے بعد تجھے کچھ نہیں ملے گا، تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ رب جو حلیم ہے، جو کریم ہے، جو غفور ہے،
جو شکور ہے، جو علی ہے، جو کبیر ہے، المتعال ہے، البر ہے، الرؤوف ہے، الرحیم ہے، فوراً آسمانوں سے وہی بنا کے اتارتی۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ، فضل اور وسعت والے لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ قسمیں اٹھائیں کہ غریبوں اور مہاجروں کو دیں گے نہیں، بلکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دیں اور درگزر کر دیں، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جناب صدیق کی آنکھوں میں آنسو رواں ہیں، رم جھم ہے، اور کہتے ہیں اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے، آج کے بعد جتنا کچھ مصطح کے گھر میں جاتا تھا ذرہ برابر اس میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ رشتہ داروں کو برداشت کرنا۔ دوسرا اہم موقع جن کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، بالخصوص رشتہ داروں میں میاں بیوی کے باہمی تعلقات، زوجین کے باہمی تعلقات، عمر بھر کا یہ ساتھ ہوتا ہے، اونچ نیچ، کہیں تلخی، کہیں مزاج کا اختلاف، کہیں رجحانات کا اختلاف، کہیں پسند کا اختلاف، کہیں رشتہ داروں کے اختلافات، کہیں کوئی چھوٹی کمی بیشی، اس طرح کے معاملات کی وجہ سے اس رشتے کے اندر بھی تحمل، برداشت، حوصلہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ آج اس وقت پاکستانی معاشرے میں بھی طلاق کی شرح مسلسل اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، کثرت سے اضافہ ہو۔ سعودی عرب جیسے ملک میں ہر 100 شادیوں میں سے 28 شادیوں کا انجام طلاق پر ہوتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں شرع طلاق اس سے بھی بڑھ چکی ہے اور آہستہ آہستہ روز افزوں ہے، مسلسل اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ذرا سماعت کیجیے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے ہماری ایک ماں کے گھر میں، اور ہماری دوسری ماں کچھ تحفتاً کوئی ڈش پکا کے تیار کر کے بھیج دیتی۔ اب باری کسی اور کی ہے، تحفہ کسی اور گھر سے آ گیا ہے، خادم لے کے آیا ہے، آپ تشریف فرما ہیں، خادم ادھر سے لے کے آتا ہے، اور ہماری جس ماں کا گھر ہے ضربت ید الخادم، وہ خادم کے ہاتھ پہ زور سے چوٹ لگاتی ہیں، اور اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ نیچے گرتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جو کچھ اس کے اندر تھا وہ بھی نیچے، پیالہ بھی ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے۔ دوہرا پیر کے میرے نوجوانوں اور میرے بھائیوں، کراچی کے مضافات اور دور دور سے تشریف لانے والوں، میرے پیارے اور میرے عزیزوں، چند لمحوں کے لیے رک کے سوچنا ہے، اگر وہاں میں یا آپ ہوتے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِلَقَ الصَّحْفَةِ وَيَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامِ، خود اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ٹوٹے ہوئے پیالے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک نیا پیالہ منگواتے ہیں، اور نیچے گرے ہوئے کھانے کو بھی سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ سے کہتے ہیں غارت امکم، کوئی بات نہیں، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، غصہ آ گیا، جوش میں اس نے ایسا کام کر دیا ہے، نیا پیالہ
پیالہ ٹوٹا تھا، اور اسی طرح محبتوں بھری محفل پھر جاری ہو جاتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو رشتہ ہے اس میں مودت بھی ہو، رحمت بھی ہو۔ مودت کہتے ہیں گہری محبت کو، رحمت کہتے ہیں شفقت مہربانی کو۔ اور مفسرین نے نقطے کی بات لکھی کہ شادی شدہ جوڑے کی ابتدا میں مودت کا غلبہ ہونا چاہیے، اور بڑھاپے میں اور زندگی کے آخری لمحوں میں رحمت اور شفقت کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے دونوں باتوں کا تذکرہ کیا، اور کہیں کہا تم ایک دوسرے کے لیے لباس بن کے رہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس وہ ہوتا ہے جو میری حفاظت کرتا ہے، لباس وہ ہوتا ہے جو سردی گرمی سے بچاتا ہے، لباس وہ ہوتا ہے جو میرے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، لباس وہ ہوتا ہے جو میرے لیے حسن و جمال کا باعث بنتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں باہمی برداشت، ٹالرنس، تحمل اور حوصلہ انتہائی ضروری ہے۔ تیسرا موقع جہاں برداشت کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، پبلک پلیسز، ٹریفک جام ہے، کراچی کے چوک چوراہے، ایک کراؤڈ ہے، موب ہے، ہجوم ہے، اور وہاں ہر ایک کو پہنچنے کی جلدی بھی ہے، بس پہ سوار ہونا ہے، اور لوگ قطار اندر قطار کھڑے ہیں، ویٹنگ ہال ہے، اور وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ٹرین پہ سفر کرنا ہے، وہاں لوگوں کا ایک کراؤڈ اور ہجوم ہے۔ بالعموم ان مقامات کے اوپر ہم اپنی برداشت کھو بیٹھتے ہیں، بہت زیادہ ٹیمپرامنٹ ہمارا لوز ہو جاتا ہے، ہائپر ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات تو بات تو تکار، دھینگا مشتی اور لڑائی تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ آئیے اس حوالے سے ذرا ایک حدیث سماعت کیجیے، اسے امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں بیان کیا ہے۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر صحابہ کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے کہ میں نے جنگی نوعیت کا بھاری بھرکم جوتا پہن رکھا ہے۔ وہ بھاری بھرکم جوتا چلتے چلتے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاؤں پہ یہ صحابی اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے، سخت اذیت پہنچتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں لقد آذیتنی، آپ نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی، بہت اذیت دی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے، اور اس سے صحابی کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ رات ہو جاتی ہے، صحابی کہتے ہیں بت تلک اللیلہ ای لیلہ، میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نے کیسے کاٹی۔ غلطاں بیچا، پریشان و فکر مند، مضطرب اور بے چین کہ آج میں نے دونوں جہانوں کے سردار سید کونین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے قدم مبارک پہ اس قدر زیادہ تیزی اور جلد بازی میں اپنا جوتا رکھ دیا، اور آپ کو تکلیف پہنچی، کوئی وحی نہ اترے، اعمال ضائع نہ ہو جائیں،
اتنی بڑی گستاخی ہو گئی، ساری رات ایسے گزار دیتے ہیں اور صبح اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک پیغام رساں آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے کل اللہ کے پیارے نبی کے پاؤں پہ اپنا جوتا رکھا تھا۔ یہ اور پریشان ہو جاتے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، آپ کی خدمت میں ڈرتے ڈرتے حاضری دیتے ہیں۔ بالخصوص میں اپنے نوجوان بیٹوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً جوانی میں ذرا اشتعال زیادہ ہوتے ہیں، ذرا سماعت کیجیے، آپ کا حوصلہ کیا ہے، آپ کی برداشت کیا ہے، برداشت کی انتہا کیا ہے۔ ایک طرف عظمت کی انتہا، دوسری طرف برداشت کی انتہا ایسی ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، کل ایک سفر میں آپ نے میرے پاؤں پہ اپنا جوتا رکھ کے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی تھی، چاہیے تو یہ تھا میں اپنے ہاتھ سے محبت کے ساتھ تجھے پیچھے ہٹاتا، لیکن میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس سے میں نے تجھے پیچھے ہٹایا، کہیں تمہیں تکلیف نہ ہوئی ہو۔ اس تکلیف کے عوض کے طور پہ 80 بکریاں تمہیں تحفہ دینا چاہتا۔ یہ ہے آپ کا حوصلہ اور آپ کی برداشت۔ برداشت کا ایک اہم ترین موقع ہوتا ہے جب آپ پہ اعتراض کیا گیا ہو، آپ پہ کسی نے زیادتی کی ہو، دشمنی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہو، پھر معاملات کیسز تک پہنچ گئے ہوں، تنازعات کھڑے ہو گئے ہوں اور مسلسل تنازعات بڑھتے چلے جا رہے ہوں، یہاں پہ اہل ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ کسی تنازع کا پیدا ہو جانا مسئلہ نہیں ہے، وہ پیدا ہو سکتا ہے، اہل ایمان میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ امتحان یہ ہے کہ اس میں آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے، آپ اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں، کس حوصلے کے ساتھ کرتے ہیں، کس وسعت ظرفی کا یا تنگ ظرفی کا آپ ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ اس معاملے کے اندر برداشت اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ اہل ایمان کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اور جو یہاں پہ اپنا حوصلہ کھو دیتے ہیں، اور بعض لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ آج کے بعد میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں میری چارپائی کو ہاتھ تک نہ لگانا، میرے جنازے میں شرکت نہ کرنا، میری تیری گفتگو ختم، رشتے بھی ٹوٹے، ناطے بھی ٹوٹے، تعلقات بھی ٹوٹے۔ 20 سال کے تعلقات، چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ ہم ان کو پل بھر کے اندر زمین بوس اور دفن کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، جو یہاں پہ برداشت کو لوز کر جائے اور کبھی معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو، سب سے پہلا اس کا عدم برداشت کا نقصان ہوگا کہ سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، رب کریم سب کے لیے دروازے کھول دیں گے، لیکن وہ شخص جو مشرک ہے اور وہ شخص جو دوسرے کو معاف کرنے اور اس کو برداشت کرنے اور اس کے ساتھ صلح کے لیے تیار نہیں، اللہ کہیں گے انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان کا معاملہ پینڈنگ کر دو، ان کے لیے دروازے بند ہیں جب تک آپس میں صلح نہیں کریں گے۔ من هجر اخاه المسلم سنة فما فوقها فهو كصفك دمه، اگر 1 سال گزر گیا اور صلح نہیں ہوئی، رب کے پیغمبر کا فیصلہ ہے کہ ایسے انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ اس نے تو اپنے بھائی کا خون بہا دیا ہے۔ وہ قاتل ہے۔ قاتل ایک دفعہ قتل کر کے ریلیکس ہو جاتا ہے، اور یہ برداشت نہ کرنے والا اور ہمیشہ ناک کو چنے چبانے والا اور اس طرح کی باتیں کرنے والا یہ روزانہ قتل کرتا ہے، یہ تعلقات کا قتل کرتا ہے، یہ رشتوں کا خون کرتا ہے، اس لیے اس کے نام اعمال میں قتل کے برابر جرم لکھ دیا جاتا ہے۔ اور
تیسرا اور آخری نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات برداشت کے رویے کو ہم جب ختم کر دیتے ہیں اور صلح کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ہماری نیکیاں بھی صاف ہو جاتی ہیں۔ إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة لا أقول تحليق الدين ولكن تحليق الشعر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تعلقات کے بگاڑ سے بچنا یہ تو اس طرح کی طرح صفایا کرنے والی چیز ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کا صفایا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اس سے دین کا نیکیوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ آخری 10 منٹ کے اندر تقریباً ہم بات کو سمیٹتے ہیں اور آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ برداشت کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، برداشت سیکھنے سے، کرنے سے، پریکٹس سے اور تکلف کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اپنے اوپر جبر کر کے، مسلسل محنت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ قربان جائیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے 2 ٹوک فیصلہ کر دیا، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم۔ علم سیکھنے سے آتا ہے اور حلم اپنانے سے آتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اسکالر بن جاؤں، میں ایم اے ایم ایس کر لوں، ایم فل پی ایچ ڈی کر لوں، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ اسٹڈی شروع کر دو، پڑھنا شروع کر دو، لکھنا شروع کر دو۔ کوئی کہے میں ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہوں، تو ہم کیا کہیں گے؟ اسٹیئرنگ پہ بیٹھو، چلانا شروع کر دو۔ پہلے ہی دن وہ کوئی ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں ہوگا، پہلے دن تو یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں بریک لگانی ہے وہاں وہ ریس لگا دے، غلطی ہو جائے اس سے۔ جب ہم نے لکھنا شروع کیا تھا، لکھنا سیکھا تھا، کیسے لکھتے تھے؟ ہم ڈیشز لگاتے تھے، لائنیں لگاتے تھے، ٹیڑھا میڑھا لکھتے تھے، ادھر ادھر کر دیتے تھے، الف با تا سا الفابیٹس بھی ہمیں لکھنے نہیں آتے تھے، حروف تہجی بھی نہیں لکھ پاتے تھے، پھر املا کی غلطیاں آتی تھی، لیکن ہم نے ہمت نہ ہاری، لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے اور آہستہ آہستہ لکھنے میں ایکسپرٹ ہو گئے۔ ڈرائیونگ سیکھنا چاہیے، ہم اسٹیئرنگ پہ بیٹھ گئے، غلطیاں کرتے رہے، ہمت نہ ہاری، بس ڈرائیونگ کرتے رہے اور آہستہ آہستہ ہم ایکسپرٹ ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا عظیم نسخہ بتایا اور کلمہ حسر استعمال کیا، انما العلم بالتعلم، علم صرف سیکھنے سے آئے گا اور برداشت بھی صرف اور صرف اپنانے سے۔ اور باب تفاعل میں تکلف کا مفہوم پایا جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ، تکلف کے ساتھ، جبر کے ساتھ، اپنے اوپر زبردستی کرنے سے، اپنانے سے آئے گی۔ آپ آج ہی سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے بڑے فیصلے آج ہی کر لیں، لیکن چھوٹے چھوٹے فیصلے تو کر لیں نا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، آج ہی سے ان کو برداشت کرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ برداشت کرتے جائیں گے، جیسے جیسے آپ برداشت کرتے جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے دین کے لیے، ہمارے لیے محنتیں کرتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم خود پکڑ لیتے ہیں، راہیں ہم کھولتے ہیں ان کے لیے۔ تو سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ ایک لسٹ بنائیں، میں یہاں بھی آپ میں سے باہر ہوتا ہوں، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، چلیں آج کے دن مسجد عظیم الشان اس مسجد کے تربیتی اجتماع میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، ابھی یہ برداشت کرنا تو بہت مشکل ہے، ان 10 میں سے یہ 3 چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آج سے برداشت کرنا شروع کر دوں گا۔ سیکھیں سے، اپنائیں اور
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت اشارہ کیا. صحیح بخاری کی حدیث میں اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. جب تم نے روزہ رکھا ہو اور روزے میں عموماً برداشت کم پڑ جاتی ہے، بھوک ہوتی ہے، نقاہت ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، آپ نے کیا عظیم ٹریننگ دی، اس روزے کی حالت میں اگر کوئی حماقت کرے تو تم پیار سے کہہ دیا کرو میرا روزہ ہے، میں اس حماقت کا جواب نہیں دے سکتا. دوسری چیز جس سے آپ کے اندر برداشت پیدا ہوگی، بالعموم ہم دوسروں کی غلطیوں کو اس لیے برداشت نہیں کرتے کہ ہم اس میں اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ اس نے میری بےزتی کر کے رکھ دی سرے عوام، بڑی محفل میں، سب کے سامنے، تو میں کیسے برداشت کر جاؤں. پھر آپ اس کو ناکوں چنے چبانا چاہتے ہیں اور گویا اپنے طور پر اپنی عزت کو بحال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ برداشت نہیں کر رہے ہوتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا میری عزت بحال نہیں ہوگی. آپ اسے اپنی سیلف ریسپیکٹ کا، کبھی اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اس حوالے سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے. ثلاث احلف علیہم، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں، 3 باتیں میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں، اور ان میں سے ایک بات آپ نے فرمائی ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. جب بھی کوئی بندہ معاف کرتا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کا پیغمبر ہوں، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. عزتوں میں اضافہ بدلہ لینے سے نہیں ہوتا. اگر آپ بدلہ لیتے ہیں تو آپ رب کریم سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی عزت کی حفاظت میں خود کروں گا. رب کریم آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں تمہاری عزت تمہارے حوالے، تمہارا مسئلہ. لیکن جب آپ برداشت کر کے رب کی خاطر معاف کر دیتے ہیں تو رب کریم کہتے ہیں اب تیری عزت کی حفاظت میرے پیغمبر نے قسم اٹھا دی ہے کہ اب تو میرے ذمہ ہو گئی ہے. پہلی چیز برداشت کرنا شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. دوسری چیز جس ذریعے سے برداشت پیدا ہوگی کہ آپ معاف کرنا شروع کر دیں یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ رب کریم میری عزتوں کی وہ خود حفاظت کرے گا. تیسری چیز جس سے برداشت پیدا ہوگی، بالعموم ہمارے اندر برداشت کھو جانے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کسی انسان سے غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کی ساری اچھائیوں کو، اس کی ماضی کی ساری بھلائیوں کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں، اور اس کی وہ ایک غلطی جو 20 سال کے بعد اس سے ہوئی ہے یا 10 سال کے بعد اس سے ہوئی ہے ہمارے ذہنوں پہ اتنی سوار ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس کی ساری غلطیاں نظر آتی ہیں اور اس کی ساری اچھائیاں ہم بھول جاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب حاتب جنگی راز فاش کر دیتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا. اور جنگی راز کو فاش کرنا بین الاقوامی سطح پر دنیا کی ہر تہذیب، ہر قانون میں بہت سنگین جرم سمجھا جاتا ہے. اس کی سزا قتل تک دی جاتی ہے. اور اللہ کے پیارے نبی کا یہ صحابی اتنی فاش غلطی جب کر دیتا ہے جناب عمر کہتے ہیں دعنی اضرب عنق هذا المنافق، مجھے اجازت دیجیے اس منافق کا سر قلم کر کے رکھ دوں. اور آپ کہتے ہو عمر تجھے اس کی غلطی تو یاد آ رہی ہے، تجھے یہ یاد نہیں آتا کہ غزوہ بدر میں اس کی تلوار ہمارا ساتھ دے رہی تھی. یہ بدری صحابی ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ لَهُمْ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.
سب بدریوں سے رب کریم نے آسمانوں سے اعلان کر دیا ہے، اے جنگ بدر میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں اور جانوں کو ہتھیلیوں پہ سر بکف رکھنے والوں، میں تمہارا رب کہتا ہوں آج کے بعد تم جو بھی کر لو میں نے تمہیں سب کچھ ہی معاف کر دیا ہے۔ اس کی طرف اللہ کے پیارے نبی نے بھی اشارہ کیا، لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی کو خواہ مخواہ اس سے ناراض نہ ہوا کرے اگر اس کی بیوی میں ایک عادت بد ہوگی جو اسے ناپسند ہے تو اس میں اللہ نے کچھ خوبیاں بھی ضرور رکھی ہوں گی۔ چوتھا علاج، چوتھا حل برداشت پیدا کرنے کا یہ ہے کہ بالعموم جب ہم عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ٹالرنس زیرو لیول پہ ہماری پہنچ جاتی ہے تو اس کے پیچھے ایک اہم ترین اور بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم خواہ مخواہ اپنی طرف سے بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے غلطی تو ہوئی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کے باوجود اس کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اور اپنی بدگمانیوں کی بدولت اس رائی کے برابر غلطی کو پہاڑ برابر اتنا بڑا تصور کر لیتے ہیں بدگمانیوں کی وجہ سے کہ پھر وہ غلطی ہماری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے امام جعفر الباقر رحمہ اللہ کا ایک عظیم قول ذہن میں رکھیے، التمس لأخیک 70 عذرا، جب تمہارے بھائی سے غلطی ہو جائے تو 70 قسم کے عذر اس کے لیے تراشا کیجئے، 70 قسم کے عذر تراشا کیجئے، اور اگر 70 عذر تراشنے کے بعد بھی تمہیں کوئی اس کی جسٹیفیکیشن، کوئی توجیہ، کوئی وجہ جواز نظر نہ آئے تو کہا کرو بیچارے کی کوئی مجبوری ہوگی، مجھے نہیں پتا چل سکا ہے۔ ایک آخری حل اور واقعہ شیئر کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ امام البانی نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں بیان کیا ہے، میں سمجھتا تھا شاید یہ کسی کا قول ہے، جب مطالعہ کیا تو ایک خوشی اور مسرت کا احساس پیدا ہوا کہ اللہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے دنیا کو کیسی کیسی سنہری باتیں بتائی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، یرا احدکم القذاة فی عین اخیہ وینسى الجزع فی عینہ معترضا، اے میری امت کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا بھی دکھائی دیتا ہے اور خود اپنی آنکھ میں شہتیر چوڑا جتنا بھی لمبا پڑا ہو تمہیں نظر نہیں آتا ہے۔ اپنی غلطیاں بھی تو دیکھا کرے نا، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور انسانوں کے مقابلے میں نہیں، رب کے مقابلے میں روزانہ کی بنیاد پہ غلطیوں کا مجسمہ ہے ہم، پاؤں کے تلووں سے لے کے سر کے بالوں تک۔ کون سا میرا عذر ہے جس سے میں نے خطا نہ کی ہو، رب کی بغاوت اور اس کی نافرمانی نہ کی ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو اللہ نے یہ شرط لگائی ہے، 3 شرطیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کرو گے، اگر تم درگزر کرو گے، اگر تم بخش دو گے تو ان 3 شرطوں کے بعد اللہ بھی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو زہر دی جا چکی ہے، بستر مرگ پہ لیٹے ہیں، نوکر سامنے کھڑا ہے، تحقیق پوری ہو چکی ہے، پوچھتے ہیں کیوں زہر دی، کوئی جواب بن نہیں پاتا۔ جناب عمر آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ نیکی کی اور اس نے مجھے زہر گھول کے پلایا، لیکن اللہ تیرے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں،
میں تیرا نوکر تھا، تو میرا بادشاہ تھا، اور تیری جناب میں کوتاہیاں کرتا رہا، اور میرے نوکر نے میرے حق میں کوتاہیاں کی۔ اللہ، میں اپنے نوکر کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ آئیے عہد کیجئے آج کی اس تربیتی نشست میں یہاں بیٹھے ہی کہ ہم نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور معاف بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔